بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام صوفی گائیڈنس میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں. میں آپ کا ہوسٹ محمد توصیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب حسب معمول تشریف فرما ہے. یہ پروگرام صوفی گائیڈنس، اس میں خاصتاً روحانیت اور حروف ابجد کی روشنی میں بات کی جاتی ہے اور اس میں اس گائیڈنس کے مطابق بتایا جاتا ہے. اس پروگرام میں اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو وہ اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی پیچیدگی ہے، مسئلہ ہے، تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہیں. یہ پروگرام ڈی ایم ڈیجیٹل کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے اور آپ کی ٹی وی سکرین پہ تھوڑی دیر میں ہی نمبر موجود ہوں گے تو آپ جو ہے کال کر سکتے ہیں ان پہ لائف آن ایئر. تھوڑی دیر میں ہم جو ہے 10 منٹ تک لائف آن ایئر کالوں کا سلسلہ کھول دیں گے اور اگر کوئی لائف آن ایئر نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے پری بکنگ کے نمبر موجود ہیں. تو وہ بہتر یہ ہوگا کہ تقریباً 1 گھنٹے تک اگر وہ اس نمبر کو نوٹ کر لے تو وہ گھنٹے کے بعد کال کرے گا تو اس کی کال تھرو ہو جائے گی. اس سے پہلے شاید نمبر آپ کو بند ملیں یا کوئی اور ریزن ہو تو بیزی بھی ہو سکتا ہے. تو پلیز آپ گھنٹے تک اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جو کرنا چاہے. کسی بھی قسم کی گفتگو کے لیے شاہ صاحب سے مستقبل بینی یا شادی کے حوالے سے، کسی کے شادی ہونے سے پہلے اس کے بارے میں جاننے کے لیے، یا کوئی گھریلو نچاکی مسئلہ، کسی بھی قسم کی پرابلم کے لیے شاہ صاحب سے اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو گھنٹے تک کال کریں گے تو شاہ صاحب سے آپ کی بات ہو جائے گی. تو میں ابھی پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اور سب سے پہلے یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. یہ ہر لحاظ سے بہتر اور بہتر سے بہترین تر مہینہ ہے. اس مہینے کے حوالے سے تھوڑی سی بات اور اس کے بعد قبلہ شاہ صاحب کی طرف چلیں گے اور پھر اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ بھی شروع کروں گا میں. تو سب سے پہلے اس ربیع الاول میں کے مہینے کے بارے میں تھوڑی سی بات کہ جناب بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پیٹ میں آئے تو ایک بادل وارد ہوا آسمان پہ جو میں جہاں جاتی میرے اوپر سایہ کرتا. جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی تو بکریاں خود بخود میرے پیچھے چلنا شروع کر دیتی اور جب میں چلتی تو میرے پاؤں کے نیچے پتھر نرم روئی کی مانند ہو جاتے اور جب میں کنویں سے پانی لانے جاتی تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا اور میں بڑی آسانی سے پانی بھر لیتی. اور جب میں سوتی تو خوبصورت حوریں مجھے ہوا دیتی اور روزانہ ایک نبی مجھے خواب میں آ کے اس بات کی مبارک بشارت دیتے کہ آپ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں، آپ کو مبارک ہو. یہ اس حوالے سے ربیع الاول کے حوالے سے بات تھی. اور مزید ہم اس ربیع الاول کے مہینے میں تھوڑی سی ربیع الاول کے مہینے کے مطابق بات کرتے چلیں گے کیونکہ پروگرام میں ہم نے دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ہے. انفارمیٹیو پروگرام کو بنانا ہے اور ربیع الاول کے مہینے سے کے حوالے سے بھی بات کرتی رہنی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک روحانیت کا سلسلہ ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. روحانیت تو ایک اور بات ہو گئی. تو آپ قبلہ شاہ صاحب کی طرف چلیں گے اور چھوٹی سی بات کرنے کے بعد پروگرام کا آغاز کریں گے. قبلہ شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں تو قبلہ شاہ صاحب ایک چھوٹی سی بات بتا دیں کہ جیسے آپ کا ختم کا تو سلسلہ غالباً آپ چلتا ہے، آپ کے والد صاحب سے چلا آ رہا ہے، سب جاتے ہیں. تو اس مہینے میں کوئی آپ کے ختم کا کوئی خاص بندوبست بھی کرتے ہیں یا کوئی ہوتا ہے کہ آپ کے اس مہینوں سے ڈیفرنٹ یا کچھ ایسا کوئی ہوتا ہے؟ اس مہینے میں جو ہے کیونکہ یہ ختم جو ہے یہ روحانیت میں اور تصوف میں ہم سمجھتے ہیں. سوری میرے کو فلو ہے تو آواز دوبارہ کوئی نہیں، عجیب سی ویدر بھی ایسا اس وجہ سے کہ اس کے اندر ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ تمام جو میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، خوشی کا مہینہ ہے اور یہ تمام خالی اس عالم میں نہیں ہے، ہمارے عالم میں نہیں، ہر عالم میں اس کا خوشی منائی بے شک جدھر جو رب العالمین وہ کیا کہتے ہیں رحمت للعالمین، تمام عالم کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. تو تمام تابعین ہر وقت جھومتے اور وہ درود و سلام پیش کرتے ہیں اس مہینے میں کیونکہ خوشی کی بات ہے. اسی چیز کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ ہم جو ہے ادھر اور ادھر دونوں چیزوں کا ہمیں اندازہ ہے اچھے طریقے سے، تو ہم جو ہے ختم رکھتے ہیں ربیع الاول میں. تو انشاءاللہ جو ہے ابھی ہم شاید اس سیٹرڈے نہیں تو نیکسٹ سیٹرڈے انشاءاللہ ختم کا بندوبست ہوگا. ختم کا بندوبست ہوگا اور اس کے اندر ہم جو سب سے زیادہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو آج تک کسی کو نہیں پتہ، اتنے لوگ والد صاحب کے ساتھ بھی رہے کہ والد صاحب کیا کرتے تھے، کل کی نظر دیتے تھے. یہ ایک بڑی ٹیکنیک ہے، یہ یعنی کہ کسی کو نہیں پتہ. یہ میں کیونکہ میں نے کہا ہے کہ میں ساری چیزیں میرے والد صاحب کہتے تھے میں کتابیں اسی لیے لکھتا ہوں کہ علم باقی رہ جائے، علم ختم نہ ہو جائے کیونکہ علم اب صاحب علم آپ کو کم نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا، ویسے تو کہنے کو تو کیا کہتے ہیں بہت سارے جو بھی ہے، لیکن صاحب علم جو ہے نا علم نہیں ہے. یعنی کہ
ہے روحانیت ہے مگر علم والی بات نہیں ہے، علم بہت کم رہ گیا۔ ایک بات میں اس میں روشنی ڈالی گیا کیونکہ یہ تھوڑی سی میرے دماغ میں ابھی آئی ہے، کیونکہ میں بھی تھوڑا سا اس سلسلے کو جہاں تک میری نظر ہے جو میں جانتا ہوں، آپ اپنے والد صاحب سے ہٹ کے بھی اس سلسلے میں کیا آگے جا سکتے تھے یا کسی استاد کا ہونا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ وہ شعر ہے نا، نچ نچ کے یار منانا۔ دیکھیں میرے والد صاحب تھے، میں اب آپ کو مثال اس کی ایسے دیتا ہوں، جب وہ کھڑے ہوتے تھے دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی، میں بھی کھڑا ہو جاتا تھا۔ والد صاحب کے منہ سے نکلتا تھا پانی، یا تو زاہد بھائی بھاگتے تھے، میں بھاگتا تھا، جو بھی ہوتا تھا موجود وہ پانی کے لیے بھاگتا تھا، یعنی کہ اٹینٹیو جسے کہتے ہیں نا۔ باقی اب میں بات پلٹ رہا ہوں، تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایک اور موضوع کی طرف جا رہا ہوں، مگر یہ بات کرنا اس میں ضروری ہے، کیونکہ والد صاحب جب اور لوگ کھڑے ہوتے تھے والد صاحب کھڑے نہیں ہوتے تھے، جیسے ہوتا تھا بیٹھے بیٹھے، کیونکہ اتنے لوگ ہوتے ہیں، 50 آدمی ہیں، اب 50 آدمی سے اگر وہ اٹھ کے ایک ایک کر کے جانے لگے تو اٹھنا بیٹھنا، عمر بھی 70 پلس تھی ماشاءاللہ، تو وہ جو ہے، مگر ڈاکٹر ملک جب کھڑے ہوتے تھے وہ ٹھک کر کے میرے والد ان کے کھڑے ہونے سے پہلے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے، یہ تو یہ ایک بات یہ کیونکہ یاد آ گئی والد صاحب سے ریلیٹڈ، لیکن کیونکہ چیز یہ ہے کہ میرا سارا علم جو ہے نا انہی سے آیا ہے، ٹھیک، یعنی کہ کوئی ادھر ادھر سے نہیں ہے۔ اس میں ایک راز کی بھی بات ہے جو جہاں تک میں نے پڑھا بھی ہے کہ ایک بندہ ہے وہ ایک چیز کی تکرار کرتا ہے، بیسکلی ایک پہلوان ہے یا باکسر ہے، وہ پریکٹس کرے گا ایوری ڈے پریکٹس کرتا ہے، وہ مور پاورفل ہوگا، وہ مور سیکھے گا، بٹ اس میں ایک راز کی بات ہے، جب تک اسے پاس استاد نہ ہوگا وہ ٹیکنیک نہیں سیکھ سکتا جس کی اسے ضرورت ہے۔ مرشد پیر ہونا لازمی ہے اس سلسلے میں، اس روحانیت ہر چیز میں استاد بغیر اس کے بغیر آپ کر نہیں سکتے۔ اور استاد جو ہوتا ہے، استاد کا بھی میں بات کاٹ رہا ہوں کہ استاد کا بھی جو ہے اگر وہ، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ بیعت کر لی، روحانیت میں بیعت کس طرح ہوتی ہے؟ بیعت سے مطلب وہ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کا پیر ہے نہیں ہے مگر وہ حاضر ہے، ٹھیک، کیونکہ دو ہی فارمیشن ہے، یا تو حاضر ہے یا غائب ہے، یا تو یہ پین ہے یا نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ دونوں میں سے ایک فارمیشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس چیز کو رکھتے ہوئے جب آپ نے بیعت کر لی، اور خاص طور پہ اویسی طریقے میں، کیونکہ چیز یہ کہ ساری غائب ہے، تو اسی کے اندر یہ ہے کہ جب غائب ہے تو پھر وہ اس کا مطلب حاضر ہے، ٹھیک، یعنی کہ ہمیں تو کیونکہ غائبی سلسلہ ہے تو زیادہ تر گائیڈنس کے اوپر چلتا ہے، ٹھیک، تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمیں ہر وقت جو ہے گائیڈنس ملتی ہے اس چیز سے، ظاہر ہے، بے شک گائیڈنس کے اوپر۔ تو ایک شاہ صاحب سوال کا جواب دیں تو پھر کالوں کا سلسلہ، کیونکہ کالر بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، تو ایک سوال کا جواب دیتے کیونکہ ادروائز کالیں شروع کر لی تو پھر یہ کالوں کا سلسلہ ان تک ختم نہیں ہوگا، تو یہ پلیز ایک سوال کا جواب دیں گے، کیونکہ یہ اکثر ہوا بھی ہے اور لوگ جاننے والے بھی کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ دوسری کنٹری جاتا ہے یا پاکستان سے ادھر آتا ہے، ادھر سے ادھر جاتا ہے، اگر وہ آتا ہے اور آ کے اس کو فیلنگ ہوتی ہے کسی بھی قسم کی روحانی مسئلے کی یا روحانی کیفیت کی یا پھر روحانی لپٹ کی یا کسی بھی طریقے کی اسے فیلنگ ہوتی ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے شاہ صاحب؟ اس کا صبر کر کے دیکھنا چاہیے یا اس کے علاج کی طرف چلنا چاہیے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں بتاتا ہوں، اگر اس طرح کی فیلنگ ڈیولپ ہو رہی ہے، یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کا، ٹائرڈنس بغیر کسی وجہ کی، تھوڑے سے سمپٹم بھی بتا دیں کہ ناظرین کو تھوڑا سا پتہ چلے اس بات۔ ٹائرڈنس، ہیوینس، سر بھاری، صبح اٹھنا، غصہ بلا وجہ، ویسے تو نارمل تھا، آدمی واپس آنے کے بعد چڑچڑا ہو گیا، تھوڑا بہت تو ہوتا ہے، یعنی کہ کیونکہ ہالیڈے کے بعد آتا ہے آدمی جب کام پہ جانے لگتا ہے، منڈے مارننگ اگر آپ ٹرین پہ چڑھو سب کے چہرے اترے ہوتے ہیں، فرائیڈے ایوننگ سب خوش ہوتا ہے، ایٹماسفیئر ہی ایسا ہوتا ہے، ایک اندر سے اندر کی کیفیت ہے نا، یہ روحانی کیفیت آپ کے اندر کی کیفیت ہے، کیونکہ روح کی کیفیت ہے یہ، اسی طرح وہ استعمال کی جاتی ہے۔ اچھا، لپٹ جھپٹ میں اگر آپ آ گئے ہو، کو لپٹ بولتے ہیں یا جھپٹ کہہ لو، کہ کسی ہوائی چیز کی ٹکراؤ ہو گیا، یا یہ کہ کسی نے کچھ اللہ نہ کرے کوئی ایسا کوئی علوم کا استعمال کیا ہے کہ انسانی غلبہ ہو گیا ہے یا حسد نظر، لپٹ ہو گئی، ٹائرڈنس، لیزینس، دیکھیں ڈاکٹر جی پی سے تو رابطے میں رہیں، بے شک وہ تو ظاہر سی بات ہے، یعنی کہ سنت بھی ہے، دوا باقاعدہ سنت ہے، ہاں بے شک، اور حکمت کے بغیر کام نہیں چلتا، حکمت اس کو ڈاکٹر جی پی کہہ لو یا جو بھی کہہ لو، مگر ہے تو حکمت، بے شک علاج تو ہے، ہاں علاج ہے اس چیز کا، تو وہ جو ہے اس کا فوراً تدارک کرے، اور سب سے پہلا کام کرے گھر میں بیٹھ کے، میں ویسے آنر سب کو بتا رہا ہوں، سب سے پہلا کام کرے صبح اٹھتے ہی چاروں کل پڑھنا شروع کرتے، پانی کے اوپر دم کر کے پیے، اگر نہ اس سے حل ہو، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ کہ کسی روحانی معالج کو رابطہ کریں کہ یہ مسئلہ۔
کیونکہ یہ چھوڑنا جو ہے نا یہ اس طرح کی چیز ہے ناسور ہے ٹھیک یہ مطلب بگڑے گی پہلے اوپر ٹھیک یہ پہلے اوپر ہوتی ہے اسکن کے سرفیس میں پھر اندر جاتی ہے ایک اسکن کے اندر ہوتے ہوتے ہڈیوں تک پہنچ جاتی ہے پھر آدمی ٹو لیٹ ہو جاتا ہے مسئلہ بنتا ہے. تو بیسکلی اگر یہ ہو رہا ہے تو ایک چھوٹی سی بات کا جواب دے دے پھر کالر بھی ہیں شاہ صاحب. تو اگر بار بار ایک چیز ہو رہی ہے ایک چیز کا بار بار ہونا یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ ان کی ایک میں آپ کو بتا دوں کہ دو ہی مخلوقات ہیں سورہ ناس میں جس کا ذکر ہے. میں بہت گھما پھرا کے بات کروں گا کیونکہ رولز اینڈ ریگولیشنز ایسی ہوتی ہیں. جو دوسری مخلوق ہے اس کا ایک بڑا عجیب سسٹم ہے. ایک تو یہ گتھے میں ہوتا ہے ایک آدھ دو نہیں ہوتا. فیملی میں مطلب فیملی میں 10-10 آدمی ہوتے ہیں. عمریں بھی 200-300 سال ہوتی ہیں ان کی لمبی عمریں ٹھیک ہے نا. اچھا اس کا مطلب خاندان بڑے ہیں بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اچھا ان کا جو سب سے دوسرا ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ ایک جاتا ہے دوسرے کو بھیج دیتا ہے کیونکہ یہ شیطانی قوت ہے. ٹھیک اس کی شوخی ہے طبیعت میں ہنسی مذاق ہے. وہ جائے گا بولے گا کہ وہ جگہ خالی ہوئی ہے راستہ بند ہے راستہ کھلا ہوا ہے. بہت سے عاملین کیا کرتے ہیں راستہ بند نہیں کرتے. اچھا راستہ بند کر دیا. اب میں آپ کو ایک مثال دوں کہ آج ہی کسی کا فون آیا تھا دن میں صبح ابھی تھوڑی دیر پہلے 1 گھنٹہ ہوا ہے. راستہ آپ نے بند کر دیا عامل نے راستہ بند کر دیا. انہوں نے جس بندے کو پرابلم تھی اس نے خود ہی کھول دیا. اس نے کیا کہتا ہے نقش اتار دیا یا کوئی اور چیز پڑھنا شروع کر دی کوئی اور اپنی بیسکلی عقل استعمال کی شروع کر دیا. پرابلم کھڑی ہو گئی راستہ ایک اور کھل گیا چیز واپس کہیں اور سے آ گئی کیونکہ اس کو تو اٹیچمنٹ چاہیے اس کو راستہ چاہیے دنیا میں رہنے کا. یہ چیز سب کال لے لیتے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر نام بتا دیں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں کسی اور کے بارے میں؟ نہیں میں نے امی کے بارے میں پوچھنا ہے. نام بتا دیں ان کا پلیز. بشیر بیگم. بشیر بیگم جی. السلام علیکم باجی. شاہ صاحب سے بات کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی باجی کیسے ہیں ٹھیک ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ جی باجی اللہ کا کرم ہے سوائے فلو ہے بس آواز بھی تھوڑی سی عجیب سی ہو رہی ہے. آپ کی آواز نہیں صحیح آ رہی. آواز اب آ رہی ہے ٹھیک؟ ہاں آپ تھوڑی آ رہی ہے صحیح. آواز کم آ رہی ہے. میں پروڈیوسر سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھ لیں ذرا آواز کیوں کم جا رہی ہے. جی اب بہتر ہو گئی. ہیلو سسٹر آپ کو آواز آ رہی ہے صحیح طریقے سے؟ وہ بیمار رہتی ہیں. بیماری کے حالت میں سسٹر اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بھی سے رابطے میں رہیں ٹھیک ہے سسٹر. ہاں تو دوسرا روحانیت کے حوالے سے آپ شاہ صاحب سے بات کریں وہ آپ کو بتائیں گے گائیڈنس کریں گے گائیڈ کریں گے آپ کو. تو وہ جو ہے آپ اس معاملے میں ڈاکٹر جی بھی سے رابطے میں رہیں ٹھیک ہے. آپ بات کریں شاہ صاحب سے. جی باجی آپ اپنا نام بتائیں گے پلیز. میرا نام فرزانہ ہے. فرزانہ. شاہ صاحب آواز نہیں ٹھیک آ رہی کو نہیں ایسے. باجی ہو سکتا ہے لائن میں کوئی گھپلا ہو. میری طرف سے تو آواز آپ کی بھی کلیئر آ رہی ہے. آپ ٹی وی سے تو نہیں سن رہے کہیں؟ اب ٹھیک آ رہی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. آپ ہاں اچھا باجی یہ جو آپ کی والدہ ہیں یہ پاکستان ہے ادھر ہیں؟ جی پاکستان ہے. ہاں جھلک ایسے ہی آ رہی ہے. ہاں عمر کتنی ہے باجی ان کی؟ عمر ہوگی میرے خیال سے تقریباً 60 کے قریب ہوگی. میرے خیال سے 45 کی پیدائش ہے. مجھے شک ہے صحیح ٹھیک ہے ڈزنٹ میٹر اس اوکے باجی. پرانے لوگوں کی ویسے بھی پیدائش کا پتہ نہیں چلتا تھا. اس سے تو پہلے کے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. جب بھی ہم جو ہے زیادہ تر نام سے علم الاعداد یعنی حروف ابجد سے چلتے ہیں کیونکہ ڈیٹ آف برتھ میں ایلیمنٹ آف ایرر ہوتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا باجی ایک یہ مجھے بتائیں کہ یہ بیماری ان کو کب سے ہے؟ یہ ڈاکٹر جی پی سے تو رجوع میں رہیں لیکن کب سے یہ کیفیت ہے؟ یہ ان کو تقریباً کافی عرصے زیادہ 15-20 سال اس سے بھی زیادہ ہے. ان کے جوڑوں میں درد ہے. ہاں پیروں میں مسئلہ ہے زیادہ. ٹھیک ہے. نہیں سارے جوڑ نہیں ہوتے جوڑ ہاں لائک گنٹیاں نہیں جسے کہتے ہیں گنٹیاں بھی. ہاں گٹیا گاؤٹ جسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے میں پڑھنے کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں ٹھیک ہے باجی اور دیکھ ڈاکٹر جی پی سے مسلسل رابطے میں رہیں ٹھیک ہے نا. چلو ٹھیک ہے. نہیں وہ رابطے میں ہی چلو تھوڑا نا مختصر ہی بتانا کیونکہ وہ کافی ایج بھی ہے تو پڑھ بھی ان کی ایج ہے تھوڑی سی زیادہ تو پڑھ سکتی تھوڑا سا. ہاں ٹھیک ہے. میں باجی دیکھیں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پڑھ نہیں سکتی نا تو یہ کہ سن لیں ٹھیک ہے نا. کسی کو سن لیں ورنہ یہ کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں پاکستان ہے کسی کو جو ہے ہدیہ دے کے پڑھوا لیں گھر بلا کے کسی بچے کو. آواز نہیں آتی صحیح کٹ کٹ کے آ رہی ہے. شاہ صاحب سسٹر سن لیں. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پڑھ نہیں سکتے تو وہ جو ہے سن لیں
ہاں سن لیں. اگر پاکستان ہے تو ظاہر ہے بندے بھی ہوتے ہیں موجود ہیں, تو کسی کو تھوڑے سے پیسے دے کے تو اس سے پڑھوا ہاں پڑھوا لیں, ہدیہ دیتے ہیں, اس کا کیا کہتے ہیں اس کو, ہدیہ تھوڑا سا دے کے نا, جی ٹھیک ہے, تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ. تو اگر سن لیں تو بہتر ہے. تو شاہ صاحب بتاتے ہیں آپ کو, آپ جو ہے نا سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ہاں باجی یہ دیکھیں, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تسبیح کریں گی, اور سورہ مزمل اگر یہ کر لیں تو 3 دفعہ کر لیں, اگر یہ کر سکیں تو, ورنہ کسی سے پڑھوا لیں. جی جی سوری کیا کہا سسٹر, تھوڑا سا اونچے بولیے گا. میں کہہ رہی ہوں 3 دفعہ پڑھ لیں. ہاں جی پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں پڑھیں. اور یا مجیدو, یا مجیدو پڑھیں گی 570 دفعہ. اچھا باجی ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں, ان کا صدقہ وغیرہ اتار دیے گا, ٹھیک ہے نا, اچھا کیونکہ اللہ نہ کرے کہ کوئی اور مسئلہ نہ ہو, صدقہ وغیرہ ضرور دے دیا کریں. ان کا مرغی دے دیں, جاندار کا صدقہ دیں کسی کو. اچھا, تو یہ کیا کرنا پڑتی, تو پھر پڑھ کے پانی اور تیل رکھ لیں, پانی کے اوپر دم کر لیں پھونک مار کے, تیل کے اوپر دم کر لیں پھونک مار کے, پھر اس کے بعد دونوں چیزیں جو ہے تیل گرم کر کے, زیتون کا تیل اچھا ہے اگر وہ لگا لیں, وہ مل جائے تو اچھا ہے, اصلی ہو تو بہتر ہے کیونکہ پاکستان ہے, کہ قرآن میں زیتون کا ذکر ہے تو اس کے تیل میں شفا بھی ہے. تو یہ جو ہے یہ روزانہ جو ہے گرم تیل کر کے مالش کروائیں, اور پانی جو ہے اس کا روزانہ پئیں. اچھا یہ روزانہ ہر روز کرنا ہے نا؟ یہ روزانہ کرنا ہے باجی, بلا ناغا کرنا ہے, کیونکہ سالوں کا مسئلہ ہے, وہ اوور نائٹ نہیں جائے گا. اور ان کو تو 25 سال کے لگ تک ہو گیا, 10 سے تو متاثر رہتے ہیں, تو دوائیاں وغیرہ کھاتے ہیں تو تھوڑے ٹھیک رہتے ہیں. ہاں دیکھیں یہ چیز یہ کہ اس سے یہ کہ کنٹین ہو جائے گا, جہاں تک خرابی ہو چکی ہے نا, اگر یہ پڑتی رہیں گی پرماننٹ تو یہ کنٹین ہو جائے گا, جہاں پہ ہے رک جائے گا, ٹھیک ہے نا. اچھا بسم اللہ کی تو کچھ بتائیے نا. جی کیا کہہ رہے ہیں, بسم اللہ ایک تسبیح شاہ صاحب نے کہا. بسم اللہ ایک تسبیح, بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تسبیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لازمی ہر ایک کو بتاتا ہوں, کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا ہمارا, وہ ہمارا تین بار, اور یا مجید 570 دفعہ. یا مجید 570 دفعہ. جی شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. دوسرا میں نے ایک بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. جی بھائی کا نام بتائیں باجی. میں نام نہیں بتا سکتی, لیٹر بتا دوں. فرسٹ لیٹر ہاں بتائیں, بتا دیں, ڈزنٹ میٹر. بی سے شروع ہوتا ہے. سوری بی فار بال, بی فار براوو, بنانا, ٹھیک ہے. ہاں جی بولیں, ٹھیک. کیا مسئلہ باجی. یہ کام بھی کو نہیں ہے اچھا, ادھر ہے تو کام بھی کو نہیں اچھا, اور ایسے ہی گھر میں بھی تو یہ شادی شدہ ہے. جی شادی شدہ. شادی کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے اس کی. نہیں شادی تو ٹھیک ہے. نہیں یعنی کہ میاں بیوی کے بیچ میں ٹھیک ہے یا کوئی مسئلہ ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا بیوی کا نام بتائیں, سر حرف. ہاں مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا باجی. ان کے 2 منٹ دیں باجی. ان کا یہ کیا کہتے ہیں, بچے وغیرہ کتنے ہیں. 2 بیٹیاں. جی 2 بیٹیاں. 2 بیٹیاں. ان کے فرسٹ لیٹر بتا دیں گے. بڑی کا زیڈ ہے, زیڈ سے. ہاں. اور چھوٹی کا ایم فور مدر. مدر منکی. ٹھیک ہے. ان کے رزق کے حوالے سے زیادہ تنگی ہے. کام ہے تو نہیں, ہو صحیح نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کام بھی تو نہیں اچھا. باجی سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ کام بھی رزق کے حوالے سے تنگی ہے. باجی میں پڑھنے کو بتاتا ہوں, یہ پڑھ لیں گے. پڑھیں گے وہ باجی پھر پڑھنے کے علاوہ تو دیکھیں, پڑھنے کے علاوہ تو میں تو کچھ بھی نہیں, میری تو نشر و اشاعت قرآن کی ہے, میں تو اس کے علاوہ کچھ بتا ہی نہیں سکتا. یہ چیز ہے نا جو ہے سسٹر. پتہ کیا, آپ جو مزید اگر کوئی پوچھنا ہو اس معاملے میں تو آن ایئر ہے, تو فل نام بتائیں گے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا, کیونکہ ہماری اذان کی بھی بریک ہے, تو اس دوسرے نمبر پہ رابطہ کر لیں, ٹھیک ہے. تو شاہ صاحب ابھی اذان کی بریک پہ چلتے ہیں. جی ناظرین اذان کی بریک پہ چلتے ہیں, تو اذان کی بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے.